كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ اہل دنیا کی نظر میں موت ایک ناقابل فراموش واقعہ، حادثہ، سانحہ، ناقابل تلافی نقصان سے مشروط ہے۔ ایک مرفوع روایت کے مطابق آدم کا بیٹا موت کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ مومن کے لیے موت ملاقات ہے محبوب حقیقی سے، ایک بہانہ ہے ملن کا، گھڑی ہے وصل کی، اور سفر ہے فانی سے لافانی تک کا۔ وصل یارب کا خیال آیا تو زندگی لمحوں میں سمٹ آئی تھی۔ موت مومن کے لیے محمد کے رب سے ملاقات ہے۔ وہ برسوں پہلے شعور کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی واحد ذات کی اسیری کے طوق پہن لیتا ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ بخوشی۔ مطلوب کو محبوب کو پانے کی جستجو زندہ رکھتی ہے، مگر مومن کے معاملے میں موت ہی ملاقات کا واحد وسیلہ ہے جو اسے اپنے محبوب حقیقی سے ملا سکتا ہے۔ مومن ہمہ وقت موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ محبوب خدا کے اس فرمان سے بخوبی آگاہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متنبہ کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں، اس جیسے دن کے لیے تیاری کرو۔ بس مومن تو اس دن کی تیاری کے لیے اور رب سے ملاقات کے لیے خود کو اس دنیا میں بے آرام کیے رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آرام تو وہ کرتا ہے جسے بخش دیا گیا ہو، اور جزا اور سزا کا دن تو مقرر ہے، لہٰذا بخشش کا معاملہ تو بعد از قیامت ہی پیش آئے گا، مگر یہاں کی بے آرامی وہاں کے ابدی سکون اور آرام کی ضمانت ہے۔ بندہ مومن اس سے ملنے کے لیے اپنا تن، من، دھن سب اس پہ وار دیتا ہے۔ وہ اس کی محبت کا طلبگار بن کر بس اسی کی رضا میں راضی رہنا چاہتا ہے۔ وہ اس تک پہنچنے میں اسی کی مدد طلب کرتا ہے، اسی کے نام کی تسبیح کی مالا صبح و شام جپتا رہتا ہے۔ اس کا دل جو اسی کے لیے وقف ہے، اسی کی حمد کے نغمے الاپتا رہتا ہے۔ اس کے جسم و روح پر فقط اسی ایک رب کا حکم چلتا ہے۔ وہ خود پر آنے والی تمام آزمائشوں کو مشیت الہی مان کر صبر و استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر جمع رہتا ہے۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تمام مشکلات پر قابو پا لیتا ہے، سوائے موت کے جس کی تمنا ہی اسے زندہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا مومن ذہین و فہیم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا اور بہترین انداز میں اس کی تیاری کرنے والا ہو۔ المختصر، اے بندگان خدا، اس وقت کو غنیمت جانے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ موت حدود و قیود سے مبرہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ موت آ جاتی ہے بنا اجازت مانگے، بنا پوچھے، بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ کوئی آہٹ، کوئی سرسراہٹ نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا، بس ایک لمحہ اور ختم۔ سانسوں کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کہیں بھی کسی بھی حالت میں موت کسی کو سانسوں کی مہلت نہیں دیتی، بس ایک حکم ہوتا ہے اور ایک زندگی صفائے ہستی سے ہمیشہ کے لیے اپنے پیاروں سے بچھڑ جاتی ہے۔ ایک لمبا سفر، مشکل، کٹھن، تنے تنہا، انتظار کا تو سرے سے سوال ہی نہیں۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم بس چند دنوں کا مجموعہ ہو۔ جب تمہاری زندگی کا ایک دن گزر جاتا ہے تو گویا تمہارے وجود کا ایک حصہ جھڑ جاتا ہے۔ مگر مجھے موت سے محبت ہے، شاید میں نے اس کا مزہ چکھا نہیں۔
اسی لیے میں اس کا انتظار کرتی ہوں۔ میں جب بھی اپنی موت کے متعلق سوچتی ہوں تو میرے تن بدن میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ جب سے میرے دل میں مشیت الہی کی طرف سے محبت کی مشعل سے شعلہ افروز کیا گیا ہے، تب سے محبت کی تلخ آمیز لذت اور حلاوت بھرے کرب کو میں اپنے رگو پے میں نفوذ ہوتے محسوس کرتی ہوں، اور ہر لمحہ مجھے مضطرب رکھتا ہے موت سے ہم آغوش ہونے کے لیے۔ مگر یہ کیا، جب کبھی موت کو سامنے پایا تو بے اختیار ذہن و دل سے مہلت تھوڑی سی مہلت کی فریاد آتی ہے۔ ہمیشہ موت کو سامنے پا کر لبے دعا یہی حسرت جنم لیتی ہے کہ اے رب ذوالجلال، اے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، میرے توشائے آخرت کا دامن گناہوں سے داغدار ہے، اتنی توفیق عطا کر دے کہ بے داغ کر سکوں، کچھ ایسا عمل مجھ سے کروا کہ پاک ہو جاؤں، بالکل ایسے جیسے اپنی ماں سے جنی گئی تھی۔ اے ظاہر و باطن، میرے دل کا آئینہ صاف نہیں، اسے شفاف بنا دے، اور جس روز، جس گھڑی اور جس لمحے بھی ایسا ہو جائے تو موت سے کہنا کہ آ جائے، میری روح کو جسم کی قید سے آزاد کر دے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی طرح دبے پاؤں، بنا پوچھے، بنا اجازت لیے میرے در کھلے ہیں۔ وصل یارب ہے اگر شرط ٹھہرا، وصل یارب ہے اگر شرط ٹھہرا، جان حاضر ہے ابھی کے ابھی۔ جزاک اللہ خیر۔